اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے تھے، یعنی 2 منزلہ یہ کشتی تھی، نیچے کا فلور اور اوپر 2 منزل، اس طرح اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے تھے۔ طبقہ زیری میں یعنی جو سب سے نچلا حصہ تھا اس میں درندے اور کیڑے مکوڑے اور وہ جانور تھے جو پالتو نہیں ہوتے، وحشی جانور، اور درمیانے طبقے میں چوپائے وغیرہ تھے جنہیں پالا جاتا ہے، اور جو سب سے اعلیٰ طبقہ تھا اس میں خود حضرت نوح علیہ السلام آپ کے ساتھی تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک تھا جو عورتوں اور مردوں کے درمیان رکھا گیا تھا، اور وہ حائل تھا عورتوں اور مردوں کے درمیان، اور کھانے وغیرہ کا سامان تھا، اور پرندے بھی اوپر ہی کے طبقے میں تھے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو عنقریب تم جان لوگے، مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کرے، یعنی دنیا میں رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے، اور وہ غرق کا عذاب ہے۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے، یعنی آخرت کا عذاب۔ تو آپ نے فرمایا عنقریب تم جان لوگے کہ دنیا میں عذاب کس پر آتا ہے، اور آخرت کا عذاب جو ہمیشہ رہے گا اس عذاب میں کون گرفتار ہوتا ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء امرنا، جب ہمارا حکم آیا عذاب کا اور ہلاکت کا، وفارت تنور، اور تندور ابلا، قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہم نے فرمایا اے نوح کشتی میں آپ سوار کر لیں ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر اور مادہ، وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو سوار کر لیں۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا، یعنی جب عذاب بالکل آنے کے قریب ہوا، وفارت تنور، اور تندور ابلا، اور پانی نے اس میں سے جوش مارا۔ تنور سے کیا مراد ہے؟ تو ایک قول یہ ہے کہ پوری روئے زمین مراد ہے، پورے روئے زمین سے پانی ابلنے لگا۔ بعض نے کہا کہ یہاں تندور سے مراد روئے زمین نہیں ہے، بلکہ وہ تندور ہے جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں۔ اب اس میں بھی چند قول ہیں کہ یہاں کون سا تندور مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ تندور پتھر کا تھا جو حضرت حوا کا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کو ترکے میں پہنچا تھا، اور وہ یا تو شام میں تھا یا ہند میں تھا، اور تنور کا جوش مارنا عذاب آنے کی علامت تھی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ تندور حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں تھا، اور آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ جب اس تندور سے پانی ابلنے لگے، یہ پانی سے بھر جائے، یعنی زمین کے نیچے سے پانی نکلے اور یہ تندور پانی سے بھر جائے اور پھر پانی ابلنے لگے، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، آپ لوگوں کو کشتی میں سوار کرنا شروع فرما دیں۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو سوار کریں، مسلمانوں کو سوار کریں، اور گھر والوں میں سے جن پر بات پڑ چکی ہے، یعنی جن کی ہلاکت نصیب میں ہے، اس کے علاوہ سب گھر والے آپ کے کشتی میں سوار ہوں گے۔ تو اس سے مراد آپ کی بیوی وائلہ ہے جو ایمان نہ لائی تھی، اور آپ کا بیٹا کنعان ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سب کو سوار کیا، مومنین کو، گھر والوں کو، لیکن آپ کی بیوی وائلہ یہ سوار نہ ہوئی،
اور آپ کا بیٹا کنعان سوار نہ ہوا۔ جانور آپ کے پاس آتے تھے، آپ کا سیدھا ہاتھ نر پر اور الٹا ہاتھ مادہ پر پڑتا تھا اور آپ سوار کرتے جاتے تھے۔ وما آمن معه الا قلیل، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے، یعنی چند لوگ مسلمان ہوئے۔ حضرت مقاتل نے کہا کہ کل مرد و عورت 72 تھے، بعض نے کہا وہ 78 تھے، اس میں اور بھی اقوال ہیں۔ حضرت نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں صحیح تعداد اللہ جانتا ہے، ان کی تعداد کسی صحیح حدیث میں وارد نہیں ہے، یعنی صحیح حدیث میں ان کی تعداد کا ذکر نہیں ہے۔ مختلف اقوال ہیں، بعض 72 کہتے ہیں، بعض 78 کہتے ہیں، لیکن یہ بات قرآن پاک سے ثابت ہے کہ آپ پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، یعنی یہ کہتے ہوئے سوار ہو بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام پر اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کے نام پر ہے۔ اس میں تعلیم یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ جب کوئی کام کرنا چاہے اور وہ کام جائز ہو تو اس کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے تاکہ اس کام میں برکت ہو اور وہ کام کامیابی کا سبب ہو۔ حضرت ضحاک علیہ رحمہ نے کہا جب حضرت نوح علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ کشتی چلے تو آپ بسم اللہ فرماتے تھے تو کشتی چلنے لگتی تھی، اور جب آپ یہ چاہتے تھے کہ وہ رک جائے تو آپ بسم اللہ فرماتے تھے تو کشتی رک جاتی تھی۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام پر اس کشتی کا چلنا ہے اور اللہ کے نام پر اس کا ٹھہرنا ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ کشتی انہیں لیے جا رہی تھی ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ، یعنی ایسا طوفان آیا تھا کہ جس میں پہاڑوں کی چوٹیاں بھی ڈوب گئی تھیں اور پوری دنیا میں پانی تھا، اور اس پانی کی لہریں ایسی تھیں جیسے پہاڑ جیسی اونچی اونچی لہریں تھیں۔ 40 رات اور دن آسمان سے بارش برستی رہی اور زمین سے 40 رات و دن تک پانی ابلتا رہا، یہاں تک کہ زمین کی ہر چیز پہاڑ تک پانی میں غرق ہو گئے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا۔ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ اس سے کنارے تھا، یعنی وہ نوح علیہ السلام سے جدا تھا، آپ کے ساتھ سوار نہ ہوا تھا۔ یا بنی ارکب معنا، اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ نہ ہو، اگر تو کافروں کے ساتھ کھڑا رہے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ یہ لڑکا منافق تھا، اپنے والد حضرت نوح علیہ السلام پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا اور باطن میں کافروں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔